الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم یمی آباب سمین الوقار، غزوہ بدر کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ کے ذریعے آزاد کیا۔ اس دوران آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے لیے جو قیدی فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور غریب تھے، نادار تھے، ایک خوبصورت شرط ان کی آزادی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور وہ جو آزادی کے لیے انہیں آفر کی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کس چیز کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کس بات کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا جو نادار ہیں، غریب ہیں، فدیہ نہیں ادا کر سکتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ علم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو کتنا پیار ہے، سیکھنے کے ساتھ، سکھانے کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں۔ مدینہ شریف کے اندر اکثریت لوگ ان پڑھ تھے، چونکہ جہاں علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، وہاں فساد ہوتا ہے، فتنے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی حرکات بندے سے سرزد ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کی وہ حرکت اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ جڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان لفظوں کے اندر تعلیم اور علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا وہ فرض ہے اور لازم ہے، کیونکہ تعلیم بندے کو شعور دیتی ہے، اچھے اور برے کے اندر فرق کا ادراک دیتی ہے، سیدھے اور غلط راستے کے درمیان یہ فرق کروانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم ہی ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے
ممتاز کرتی ہے اور اونچا کرتی ہے۔ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے فتنے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے تعلیم کی کمی، علم سے دوری، سیکھنے سکھانے سے بے رغبتی، غفلت اور سستی۔ اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اور معاشرے میں ہر طرف تعلیم کی کمی کے باعث، جہالت کے عروج کے باعث فتنے ہیں اور فساد ہیں۔ ہمیں خود بھی تعلیم سے محبت کرنی ہے، علم سے محبت کرنی ہے، علم سیکھنا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر جیسے آج ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، اس طرح کا تعلیمی نظام تو نہیں تھا۔ باقاعدہ ادارے بن گئے جن کے اندر پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور ہر والد کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور ہر ماں کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد تعلیم کی طرف بڑھے، علم سیکھنے کی طرف بڑھے، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد بچے میں شعور پیدا ہونا شروع ہوگا، اور اگر شروع ہی سے اسے اسکول سے دور رکھا جائے گا، سیکھنے سکھانے کے ماحول سے دور رکھا جائے گا، علم سے دور رکھا جائے گا۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کا تو دماغ ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو آگے چل ہی نہیں سکتا، وہ تعلیم سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ڈگری کا نام ہے، تعلیم ڈگری لینے کے بعد کسی اچھی پوسٹ پر پھر جاب کرنے کا نام ہے، حالانکہ تعلیم کے یہ مقاصد نہیں ہیں۔ تعلیم شعور دیتی ہے، تعلیم بندے کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرتی ہے، تعلیم بندے کے اندر اچھے اور برے کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اس تعلیم کے قائل ہیں اور اسی تعلیم کی تعریف بھی کرتے ہیں جو تعلیم بندے کے وجود میں تبدیلی پیدا کرے، جو اسے بولنا سکھائے، جو اسے اٹھنا سکھائے، بیٹھنا سکھائے، تہذیب سکھائے، تمدن سکھائے، ادب سکھائے، احترام سکھائے، اس کی زندگی کے اندر چینج آئے، بڑے چھوٹے کا ادب اس کی زندگی کے اندر آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر اس طرح کا تو کوئی نظام نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں تعلیم کا نظام ہے۔ باقاعدہ یعنی بچے کو بچپن ہی سے ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا پروسیس ہے، گزارنا چاہیے۔ یعنی دنیاوی تعلیم اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، اصل کے اندر دنیاوی تعلیم ہی دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ بچے کو پڑھنا نہیں آئے گا، دین کیسے سیکھے گا؟ اسے لکھنا نہیں آئے گا، دین کیسے سیکھے گا؟ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ ایک کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، یعنی وہ بچہ فقط انگلش ہی بولنا جانے، اسے وضو کرنا نہ آئے، وہ بچہ فقط سائنس کے اندر ہی آگے بڑھے اور اسے غسل کا طریقہ تک نہ آئے۔ یعنی اپنی زندگی کے اندر بیلنس رکھنا ہے، تعلیم کے ساتھ خود بھی محبت کرنی ہے اور علم والی بزموں میں آنا جانا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس کا اہتمام کیا۔ مجلس 10 بندوں کی ہوئی تو رسول اللہ نے یہی تذکرہ کیا، اور مجلس اگر 8 بندوں کی ہوئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تذکرہ کیا، یعنی سیکھنے کا ماحول پیدا کیا۔ دیکھیے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو ایک پروسیس ہے کہ لکھنا ہے، پڑھنا ہے تو ہمیں چھوٹے بچے کو اسکول کے اندر بھجوانا ہے۔ اصل کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچپن ہی سے شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے، لیکن جو تعلیم کا ماحول ہے اصل کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر بزم کے اندر علم دیا ہے، اپنی ہر محفل کے اندر تعلیم دی ہے، اپنی ہر محفل کے اندر ادب دیا ہے۔ قرآن پورے کا پورا یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے، یہ ادب ہے، یہ سیکھنے کے لیے خوبصورت چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت ہماری عوام کی ایک اکثریت ہے جو علم سے دور ہے، اور علم کی دوری کے نتائج آپ کی نگاہوں کے بالکل سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی کوشش کریں کہ علم والی محفلوں میں آنے جانے کا ذوق شوق بنائیں۔ یہ دیکھیں ایک جمعہ ہوتا ہے ہفتے کے بعد، اس وقت دنیا بہت تیز ہے اور مصروف ہے، ہر بندہ مصروف ہے۔ مصروفیت تب بھی ختم ہوتی ہے جب گھڑی رک جاتی ہے اور آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسرائیل روح لینے آ جاتے ہیں، پھر بندہ فارغ ہو جاتا ہے، مصروفیت ساری دم توڑ جاتی ہے۔ وگرنہ بندہ اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہے اور یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، اور واقعتاً اس نے اپنے آپ کو یوں پھنسایا ہوا ہے کہ واقعی مصروف ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ
ایک جمعے کا اجتماع ہفتہ کے بعد ہوتا ہے، تو یہ بھی تعلیم اور علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کوئی قرآن کی آیت بولی جاتی ہے، کوئی رسول اللہ کی حدیث سنائی جاتی ہے، بر وقت یہاں پر حاضری دینے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں سے آپ تشریف لاتے ہیں اگر کوئی قرآن سکھانے والا آپ کے پاس موجود ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن ہی تو علم ہے، قرآن ہی تو رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا ہے، یہی تو وہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ قرآن ہے۔ اگر کہیں آپ کو یہ صدا لگے فلاں جگہ پر درس قرآن ہو رہا ہے تو اس محفل کے اندر جانے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی کا آدھا گھنٹہ یہ آپ کو اتنے فوائد دے گا، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی بہت ساری زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے لوگ محفلوں میں جاتے ہیں اور وہ ایک رسم بن گئی، رواج بن گیا، میلاد کی محفل ہو رہی ہے، سارے کھچے کھچے گئے اور 200 بندے اکٹھے ہوئے تو اس میں سے 50 نماز پڑھنے والے تھے، 150 بے نمازی تھے۔ مانا یہ رسمی ہے، سارے رواجی ہیں سارے۔ اگر یہ رسمی رواجی نہ ہوتے تو 200 کے 200 با نمازی ہوتے۔ انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی، رسم پوری کی ہے، انہوں نے کانوں کا ذوق اور شوق پورا کیا ہے، انہوں نے اپنے وہ اندر کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ تو جہاں قرآن کی صدا بلند ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ بار بار بتانے کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ سبق یاد کروایا جائے، دہرایا جائے، اور یہ باتیں جب کانوں سے گزرتی ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں نے جان بوجھ کر اس عنوان پر چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام علم دوست ہیں، علم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں جن قیدیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں میں اس شرط پر آزاد کروں گا کہ وہ بچوں کو پڑھائیں۔ 10 وہ بچے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے انہیں پڑھا دیں اور پڑھانے کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایسا کیا چونکہ مکے کے لوگ پڑھے ہوئے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، تو 10 بچوں کو انہوں نے پڑھایا اور پڑھانے کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں آزادی دی۔ اس سے ہٹ کر پوری زندگی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم کی شان کو بیان کرتے رہے۔ آئیے میں چند حدیثیں اس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی علم سیکھنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر پہنچنے تک بندہ طالب علم رہتا ہے، اسے رہنا چاہیے، اور یہ جو اس کا ٹینیور ہے یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ میری عمر 30 سال ہو گیا میں اب کیا سیکھوں، میری 40 سال ہو گیا میں کیا پڑھوں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ تو ہمارے دور کے اندر ایسا ہے کہ علم کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پھر سندیں دی جاتی ہیں، یہ میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، یہ ماسٹر ہے، دیگر سندوں کے نام ہیں۔ رسول اللہ کے دور کے اندر تو ایف اے بی اے نہیں تھا، وہاں سند وہی تھی جو رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلا کرتی تھی۔ گالیاں دینے والا گالی چھوڑ دے وہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ جناب جس کی نظر گندی ہے حیا آ جائے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ وہ جس کی پیشانی میں سجدہ نہیں ہے، سجدہ اس کی پیشانی کے اندر چمکنے لگ جائے وہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ جسے بولنے کا ڈنگ نہیں آتا اسے ادب آداب آ جائے، چھوٹے بڑے کی تمیز آ جائے وہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے ساتھ بڑی محبت کی ہے اور علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلی حدیث ہم سماعت کرتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ اس حدیث کے لفظ ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے اس کے لفظ یہ ہے، اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس بندے کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عنوان ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں کنارہ نہیں کرنا پڑے گا، اس سے ہمیں بھاگنا نہیں ہے، اسے ہم نے پشت نہیں دینی، اسے چھوڑ کر ہم نے نہیں جانا۔ اس لیے جہاں بھی جائیں گے پلٹ کر اس مرکز میں آنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب کے لفظ دیکھیں خوبصورتی کتنی ہے، فرمایا جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اور جس بندے سے اللہ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے اٹھا کر محمد عربی کے قرآن کے سامنے بٹھا دیتا ہے۔ اور اگر یہ ذوق شوق آپ میں ہے مبارکبادی ہے، رحمت مابی ہے۔
اور اگر یہ ذوق شوق نہیں ہے تو پیدا کریں، قرآن کی بزموں میں آئیں، حاضری قرآن کے سامنے، اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے لگائیں، اپنا کام آپ کریں، اور جو کام اللہ نے کرنا ہے پھر اللہ وہ کام کرنا بہتر جانتا ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ فرماتا، جس کے ساتھ میں راضی ہوتا ہوں میں اپنی راہ سے دیتا ہوں، جس کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہوں میں اپنا رستہ دیتا ہوں، جس کے ساتھ میری رحمتیں ہوتی ہیں میں اسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتا ہوں۔ اچھا، اب ایک بندے نے اس رستے کو چن لیا، میں سیکھوں گا، میں پڑھوں گا، میں اچھی بزموں کا مسافر بنوں گا، میں قرآن کے ساتھ جڑوں گا، میرا مشغلہ یہ ہے، قرآن کی صدا آئی تو میں آؤں گا، حدیث کی صدا آئی تو میں آؤں گا، جمعہ کے اجتماع میں اول وقت کے اندر آنے کی میں کوشش کروں گا۔ سنیے میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، فرمایا جو بندہ علم دوست ہوتا ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ یارانہ رکھنے والا بندہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی۔ یہ رستہ بڑی رحمت والا رستہ ہے، یہ رستہ بڑے کرم والا رستہ ہے۔ اس رستے کے اندر برسنے والے ساون، فرمایا زمین آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں کون گنتی کر سکتا ہے؟ ساتوں زمینوں کے اندر کیا کیا ہے کون گنتی کر سکتا ہے؟ ساتوں آسمانوں میں کیا کیا ہے؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رستے پر چلنے والوں کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں، جو علم سے یاری رکھنے والا ہے، تعلیم سے یاری رکھنے والا ہے، سیکھنے سکھانے والا ہے، مذہبی شوق پیدا کرنے والا ہے، زمین آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی بخشش کی دعا خود کرے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ ہاتھ جوڑ کے کسی کے سامنے کھڑے ہو جائے، میرے لیے دعا مانگنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک رستہ ایسا بندے نے انتخاب کیا اپنے لیے کہ جو زمین اور آسمان کی مخلوق ہے خود بخود دعا مانگے گی، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ اس رستے پر ہمیں استقامت کا نور عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے یہ چھوٹی منزل نہیں ہے، یہ اس رستے پر چلنے والوں کا تعارف اللہ ہر مخلوق کے سامنے پیدا فرماتا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، اس سے میں نے اپنی راہ دیا، میں اس سے راضی ہوا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرے گا اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ مشکلات کے اندر لوگ گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں، مشکلیں، یہ انسان کے پاس اس طرح آتی ہیں جیسے فتنے آتے ہیں، پانی کی طرح، جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے مشکلات کا مداوع ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ دے دو، کوئی ایسا طریقہ بتا دو، مشکلیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں وہ ہستی جس کے دربار سے پیریاں تقسیم ہوتی ہیں، رسول اللہ کی ذات والا شان، یہ حضور کا دیا ہوا وظیفہ پوری امت کے لیے ہے۔ چاہتے ہو غم دور ہو جائیں، چاہتے ہو درد دور ہو جائیں، چاہتے ہو مشکلات تمہیں دیکھ کر رستہ بدل لیں، حضور اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے والے رستے پہ چل پڑو، اللہ ہر مشکل دور فرمائے گا۔ حدیث مکمل سن لیں۔ اور ایک وہم ہے لوگوں کا اور ایک شکوہ بھی ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دیے ہوئے لفظ ہے۔ ہم نے بچوں کو مولوی نہیں بنایا، کیوں؟ کھائیں گے کہاں سے؟ چونکہ ہمیں مولویوں کے ساتھ اپنے کردار پتہ ہیں، ہم نے رویہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے دین کا نوکر خادم نہیں بنایا، کمائے گا کیا، کھائے گا کیا۔ جناب عالی، میں آپ کو یہ بتانے کی تحدیث نعمت کی خاطر کوشش کرتا ہوں، 10-12 ہزار پر گھر نہیں چلتا، لیکن آج تک کسی مولوی نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ گھر تو چل رہا ہے، بچے پل رہے ہیں، آفات، بلائیں، مصیبتیں، امتحان ساری آتی ہیں، ایک بندہ 50,000 میں بھی پریشان ہے، اور ایک وہ ہے جو 10,000 کے اندر بھی رب سے راضی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق آؤ میں حدیث سے بتاتا ہوں۔ اور کبھی اس خاطر اپنے بچوں سے دین دور نہ کرنا، مولوی بن گئے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ آپ کہاں سے کھا رہے ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہو اس کے اندر آپ کا کمال ہے؟ نہ،
اسباب رب نے پیدا کیے، رب سبب بند کر دے، رب کوئی ایسی آفت ڈال دے کہ کمانے کے قابل نہ رہو، پھر کیا کرو؟ رسول اللہ کی حدیث کے لفظ سنیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں دین کے علم کے رستے پر چل پڑو، پہلی جزا یہ ہے مشکلیں دور ہوں گی، دوسری جزا فرمایا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک رستہ بند تو 10 کھلے ہوئے ہوں گے، 10 بند تو 100 کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس پر بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ذہن کسی اور طرف نہ چلے جائیں، لیکن میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا کوئی چوٹی کا بچہ دین کو دو، تو حضور کا خادم نوکر بناؤ۔ ہم حضور کا خادم نوکر کسے بناتے ہیں؟ لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، سکول نہیں چل رہا، مولانا صاحب پڑھا دیں اسے۔ جو تھکا ہوا ہوتا ہے وہ دین کا خادم بنتا ہے، وہ دین کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں قربان جاؤں محمد عربی کے دین پر، تمہاری یونیورسٹی نے اندھے قبول نہیں کیے، محمد عربی کے قرآن نے اندھوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ تمہارے کالج نے لولے لنگڑے قبول نہیں کیے، یہ محمد عربی کی چٹائی ہے، محمد عربی نے انہیں بھی عزتوں سے نوازا ہے۔ دین کا نوکر بنائیے، اپنی نسلوں میں سے کسی کو چھوڑ کے جائیے۔ ہر بندہ اگر اسی چکر میں رہے گا میں بھی بچہ نہیں دے رہا، میں بھی بچہ نہیں دے رہا، میں بھی دین کو نہیں دے رہا، میں بھی نہیں دے رہا، تو مجھے بتاؤ پھر آپ کو پڑھائے گا کون؟ آپ کو سکھائے گا کون؟ یونیورسٹی تو استاد کے گریبان پکڑنا بتاتی ہے، وہ تو ماں باپ کو ٹک ٹک جواب دینا بتاتی ہے۔ یہ ماں باپ کے پیر دھونے کا نسخہ تو محمد عربی عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ کو مسجد بتائے گا، یہ مدرسہ بتائے گا، یہ آپ کو منبر اور محراب بتائے گا، یہ مصلی بتائے گا۔ اس خاطر کبھی اپنے بچوں کو دین سے دور نہ کرنا، لوگ پہلے سے ہی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ اور ایسے چونکہ ہماری فیلڈ ہے نا، ایسے ایسے لفظ میں بندوں کے پاس کیا ہوں، یار یہ بچہ آپ اپنا دین کو دے دیں، تو ایلے بانے اور اس کے بعد نہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا آگے مولویوں کے حالات کیسے ہیں، وہ کس نے بنائے؟ مولویوں نے۔ تم خدمت کرو صحیح، تم امامت خطابت کرنے والے علماء کو اتنا دو کہ لوگ دنیا چھوڑ کے دین کے پاس آ جائیں۔ یہ لات آپ ہی نے تو بنائے، کس نے بنائے؟ چوکی دار وہ 20,000 تنہا لے گا، مصلی پہ کھڑا ہونا 10,000 لے گا، وہ مطالبہ کرے گا، گزارا نہیں ہوتا یہ چپ رہے گا۔ تو یہ لات کس نے پیدا کی ہے؟ یہ انہی نے پیدا کیے جو دین سے اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں۔ دور نہ کرو، دور نہ کرو، لاؤ یہ دین تمہارے لیے رحمت اور کرم ہے۔ گارنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں، گارنٹی حضور دے رہے ہیں، کہتے ہیں آؤ اس رستے پر چلو۔ سب سے پہلی فضیلت یہ کہ تمہاری ہر مشکل کا مداوا اس میں ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ روٹی اللہ وہاں سے دے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بہت خوبصورت ہر دن کا ایک عنوان بیان کیا۔ یہ چڑھتا سورج ہے نا، بندہ چاہتا ہے کہ اس چڑھتے سورج کے ساتھ مجھے برکت حاصل ہو، رحمت حاصل ہو، میں کوئی ایسا کام کروں نا رحمت کا رخ میرے گھر کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب کا دیا ہوا وظیفہ فرمایا کہ جس دن بندے نے اپنے علم کے اندر اضافہ نہ کیا، یعنی اس نے کچھ سیکھا نہیں، قرآن نہیں پڑھا، سیکھا نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی شعور اپنے اندر بیدار نہیں کیا، فرمایا وہ چڑھتا ہوا سورج اس کے لیے کوئی برکت نہیں رکھتا۔ اور اس کا دوسرا حصہ، جس دن بندے نے کچھ سیکھ لیا ہے، یہ چڑھنے والا سورج اس کے لیے برکت لے کر آئے گا۔ اچھا کتنی برکت لائے گا؟ ذرا سنیے کتنی برکت لائے گا۔ آپ اس وقت جمعہ کے اجتماع میں ہیں، بے شمار بندے میرے آنے سے پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں، بہت اجر بہت ثواب والا کام ہے۔ آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، بر وقت کوشش کریں۔ جو لوگ دفتروں میں ہیں وہ تو پریشان ہیں بیچارے، لیکن جن کا ذاتی کام ہے، یعنی تالا لگا کے آ سکتے ہیں، وہ بر وقت آئیں۔ بر وقت آنے پر بہت اجر اور ثواب ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس بزم کا اخروی اجر اور ثواب کیا بیان کیا۔ ایک بندے نے نیت یہ کی، یار میں پہلے جا رہا ہوں، میں سنوں تو صحیح، بولیں گے کیا؟
میں وہ لفظ محفوظ کروں گا، سیکھوں گا۔ اللہ کے حبیب کا خوبصورت انداز، فرمایا جو بندہ علم کی بزم کے اندر حاضر ہو جاتا ہے سیکھنے کے ارادے سے، 1000 نفل پڑھنے سے اللہ اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 نفل پڑھنے میں رات پوری لگ سکتی ہے۔ ایک طرف یہ ہے بندہ 1000 نفل پڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے محفل دین میں بیٹھ کر دین سیکھ رہا ہے۔ کوئی حدیث سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن کی آیت سیکھ رہا ہے، 1000 نفل۔ حدیث کا دوسرا جملہ سنیے، اور مجھے بتائیے کہ عملوں کی دنیا کے اندر کوئی عمل ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بزم علم کے اندر بیٹھ کر ایک دین کا باب، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا، ایک دین کی بات سیکھنا، 1000 جنازوں میں شرکت سے اللہ اسے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 1000 جنازے، کتنا عرصہ لگے گا اتنے جنازے پڑھتے ہوئے؟ تیسرا جملہ، میرے محبوب کریم الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بزم علم دین کے اندر بیٹھتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین سیکھنے پر اللہ اس بندے کو 1000 مریضوں کی تیمارداری سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک بندہ بول پڑا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی دین سیکھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ قرآن کی تلاوت اس سے بھی دین سیکھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ اللہ اکبر، میرے محبوب کے حکمت برے لفظ، فرمایا قرآن بھی تو علم کے ذریعے نفع دیتا ہے۔ اکیلے حافظ قرآن کتنے؟ 5 گانا نماز کوئی نہیں پڑھتے، لفظ آگے روح نہیں پتا۔ 70 قرآن ختم کرنے والے بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ رکھ کر سود اپنی نسلوں کو کھلا رہے۔ معنی کیا ہے؟ 70 بار قرآن تو پڑھا ہے، قرآن کی روح نہیں پڑھی۔ 60 مرتبہ ختم قرآن کرنے والے نظر گندی ہے، حیا نہیں آیا ابھی تک۔ معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظ تو پڑھے ہیں، روح نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے علم سیکھنے کی؟ فرمایا ہاں زیادہ فضیلت۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن فائدہ ہی تب دے گا جب بندے کے پاس تعلیم اور علم ہوگا۔ سیکھنے والی بزموں میں آنا جانا یہ سعادت مندی ہے۔ بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی سکھانے والا ہی نہیں، اور اگر کسی علاقے کے اندر کوئی سکھانے والا ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت۔ اہل علاقہ کو مستفید ہونا چاہیے۔ جیسے شام کو درس قرآن ہے تو ہر بار میں اعلان کرتا ہوں میری تو ڈیوٹی ہے، میں نے تو ہوکا دینا ہے، میں نے تو صدا بلند کرنی ہے۔ تو جو یہاں کے بندے ہیں اہل علاقہ، ضروری تو نہیں میں کہ ہر بندے کے پاس جاؤں چودھری صاحب آئیے گا، یہ تو اجتماعی دعوت ہے، میری دعوت نہیں ہے، قرآن کی دعوت ہے، ہر بندے کو آنا چاہیے، اس بزم کا شریک ہونا چاہیے۔ سنیے، اگر نسلوں کو اس طرف نہیں لائیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ کچھ نقصان آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نقصان جناب عمر کی زبان سے سن لیں۔ ایک بندہ نا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضور مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے، باپ تھا، بیٹے نے مجھے مارا، شکایت لے کے جناب عمر کے پاس آپ نے کہا بیٹے کو بلا کے لے آؤ۔ بیٹا آیا تو جناب عمر نے پوچھا تم نے مارا اپنے ابا کو؟ تمہیں شعور نہیں؟ تمہیں باپ کا مقام نہیں پتا؟ باپ کا مقام مرتبہ کیا؟ ہاتھ اٹھاتا ہے، کرتا کیا ہے تم؟ اب وہ بندہ بیچارہ، اس نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، سیکھا ہی، اسے پتا ہی نہیں تھا، وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین میرے باپ نے بے شمار اونٹ رکھے ہوئے، تو میں دن بھر اونٹ چراتا ہوں۔ جناب عمر نے باپ سے پوچھا اسے تعلیم نہیں دی، علم نہیں سکھایا، رسول اللہ کے فرمین نہیں بتائے، ادب بتاؤ نہیں؟ باپ نے وہی جملہ بولا جو آج 14 صدیاں بعد مسلمان، ٹائم نہیں ہے جی، کام بڑا ہوتا ہے جی، مصروفیت، ٹائم نہیں ہے، اتنے اونٹیں سنبھالے اور کون؟ آپ نے اس بچے سے پوچھا
تو نے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ اب ذرا بچے نے جو سیکھا تھا اس نے بتایا. کہنے لگا امیر المومنین مجھ سے گستاخی ہو گئی. میں تو اصل جب گھر آتا ہوں نا، ایک مرتبہ میں گھر آیا تو میرا باپ میری ماں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب دو اونٹ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، امیر المومنین میرے باپ نے طریقہ بتایا ہے، ایک اونٹ کو مارو ڈنڈا، دونوں چھوٹ جاتے ہیں، لڑائی ختم ہو جاتی. تو میں گھر آیا تو ماں باپ دونوں لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک ڈنڈا ماں کے سر میں اور ایک باپ کے سر میں مارا اور دونوں کو چھڑا کر سائڈ پہ کر دیا. اللہ اکبر. جناب عمر نے درد بھرے انداز کے اندر ایک جملہ بولا، وہ جملہ سننے والا ہے. جناب عمر نے کہا چھوٹے جانور نے بڑے جانور کو مار دیا، شکایت کیا کر رہا ہے؟ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، وگرنہ شعور تعلیم نہیں ہے تو انسان حیوانوں سے کم نہیں ہے. طاقت کا نام یہ انسان تو نہیں، ہاتھی کی سب سے زیادہ طاقت ہے. شہوت کا نام یہ انسان تو نہیں، چڑیا کے اندر بھی شہوت موجود ہے. اپنی من مانی کرنا، خواہش پوری کرنا یہ انسانیت تو نہیں، یہ تو درندوں کے اندر بھی ہے. دلیری بہادری کہ میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے، یہ کوئی انسان ہونے کا نام تو نہیں. جناب جنگل کا ہر درندہ اپنی جگہ پر بہادر و دلیر ہے. انسان کیا ہے؟ انسان ہے تعلیم اور علم کے ذریعے اپنے آپ کو ممتاز کرنے والا. حیوانوں کے پاس شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، علم نہیں، یہ انسان کی ممتازی حیثیت ہے. اگر یہ لبادہ پھینک دو گے، یہ لباس اتار دو گے، پھر ہماری نسلوں کے اندر با ادب لوگ پیدا نہیں ہوں گے. پھر یہ شکایتیں ہم نے کرنی ہیں. آنکھیں دکھاتا ہے، بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، جملے کاٹتا ہے، کہا نہیں مانتا، بھگوڑا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو اس ڈگر کے اوپر ڈالنے کے اندر سستی کی ہے جس ڈگر کے ذریعے نسلوں کے اندر رحمت، کرم، شعور، ادب، تہذیب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ کے پیارے نبی تھے. رب کائنات نے آپ کو 3 چیزوں میں اختیار دیا: علم، مال، بادشاہت. تینوں میں سے ایک لے لو، اختیار ہے. جو چیز لوگے ہم کثیر دیں گے. تو حضرت سلیمان پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ نے علم پر ہاتھ رکھا، مولا میں علم لیتا ہوں. ذرا برکت دیکھنا، رب نے وعدہ کیا ہے نا، علم پر ہاتھ رکھا، بولا علم لیتا ہوں. رب نے علم دیا، علم کی برکت سے اللہ نے مال بھی دیا اور بادشاہی بھی عطا فرما دی. یہ علم کی شان ہے. علم بادشاہ بناتا ہے، علم بندے کو رحمت دیتا ہے. جناب میں نے یہ جملہ مجھے بہت خوبصورت لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. بچوں کو پڑھاؤ بھائی، بچوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ. اگر آپ کے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے فارغ ہو چکے ہیں تو انہیں بالکل فارغ نہ رکھو، انہیں چوکوں میں نہ کھڑا کرو. انہیں لاؤ علماء کے پاس، انہیں لاؤ قرآن کی محفلوں میں، انہیں لاؤ حدیث کی محفلوں میں، انہیں لاؤ مسجد کی طرف تاکہ شعور بیدار ہو. آپ اپنے بچوں کو اتنا نہیں ڈرا سکتے جتنا رسول اللہ کے فرامین اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، جتنا رسول اللہ کا طریقہ تعلیم اسے شعور دے گا. لہذا میں نے اس نیت اور ارادے سے چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی. علم کے ساتھ دوستی رکھیں اور جہاں جہاں تعلیم اور علم کی آواز آئے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے خود بھی حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں. یہ نہ سوچیں میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے، جتنی عمر بھی ہے. جب حضور نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ ماں کی گود سے لے کے قبر تک سارا ٹائم ہی علم سیکھنے کا. اپنے آپ کو ساری زندگی رکھو ہی طالب علم. اور بندہ اسی وقت مار کھاتا ہے جب یہ کہتا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں.
کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہ مجھے تو فتوے کی ضرورت ہی نہیں، نہ آیت کی ضرورت ہے، اب بس وہاں سے ہی اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو شیطان ڈالتا ہے نا ذہن میں میرے پاس تو سب کچھ ہے، نہیں، ہر بندے کو ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے، سیکھنے والے ڈگر پر رہنا چاہیے، ہر آنے والے دن کے اندر وہ کوئی نہ کوئی نئی بات اپنی زندگی میں داخل کرے گا تو تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔